السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے دیکھا کہ پادری گریگور کائی قبیلے میں واپس آ گیا تھا کیونکہ عثمان کے پاس اس کی ایک خاص چیز موجود تھی۔ اس قسط کے آغاز میں بلیجک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ گورنر اوگاتوس کہہ رہا تھا یعنی کہ گریگور اور ان کا دوست اندریاس کمرے میں نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے تھیودر؟ تھیودر کہتا ہے جناب ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ پھر اوگاتوس ایک سپاہی سے پوچھتا ہے کیا تمہاری رائے بھی یہی ہے؟ تو سپاہی کہتا ہے جی ہاں حضور۔ یہ سن کر اوگاتوس اس کے گلے پر خنجر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ تھیودر کو کہتا ہے میرا نہیں خیال کہ عثمان نے بغیر کسی سازش کے گریگور کو ہمارے حوالے کیا تھا، یعنی وہ پہلے ہی سازش کر چکا تھا، لیکن گریگور اپنی مرضی سے عثمان کے پاس کیوں چلا گیا؟ ہمیں اس کی وجہ کو جاننا ہوگا۔ دوسری جانب عثمان ایک غار میں پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے سے ایک شخص موجود تھا۔ وہ عثمان سے پوچھتا ہے اے مسافر، سفر کس کی جانب ہے؟ تو عثمان کہتا ہے سرخ سیب کی جانب۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے پادری گریگور اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل چیز کی وجہ سے فرار ہوا ہے۔ یہ چیز عیسائی دنیا کی مقدس ترین چیز ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک صلیبی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ عثمان صاحب، عیسائیوں کا ماننا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے والی صلیب کا ٹکڑا ہے۔ ان کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون اس صلیب پر بہا تھا۔ قسطنطنیہ میں اس خبر نے ہلچل مچا دی ہے۔ یہ خبر تمام گورنروں کو بھجوا دی گئی ہے۔ وہ سب کے سب متحد ہو کر آپ پر حملہ کریں گے جناب۔ آپ کو ہر وقت محتاط رہنا ہوگا۔ عثمان کہتا ہے انصاف تو دیکھو، جو لوگ مجھے شیطان کہتے ہیں ان کی مقدس ترین چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لیے تمام عیسائی میرے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب کھیل کھیلنے کی میری باری ہے۔ اس کے بعد ہرمنکایا قلعے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں نکولا بھی آیا ہوا تھا۔ کوسس کہہ رہا تھا اوگاتوس کو بھی اپنا کام کرنا آتا ہے۔ اس نے کاتالونیا والوں کو استعمال کر کے ترگت کو مجھ سے چھین لیا اور پھر پادری گریگور کے بدلے میں اسے عثمان کے حوالے کر دیا۔ نکولا کہتا ہے میرے اندازے کبھی غلط ثابت نہیں ہوتے۔ آخر پادری گریگور عثمان کے پاس سے ہی نکلا۔ کیا تمہیں اس کا علم نہیں تھا کوسس؟ کوسس کہتا ہے ہم اور تم ایک ہی طرف ہے نکولا، میں تم سے ایسی کوئی چیز کیوں چھپاؤں گا؟ ماری کہتی ہے ہم پر آپ کا شک واقعی طور پر دل توڑنے والی بات ہے نکولا۔ جس ترگت کو آپ نے لڑائی کر کے حاصل کیا تھا، اوگاتوس نے اسے آپ کے سب سے بڑے دشمن عثمان کے حوالے کر دیا۔ نکولا کہتا ہے اوگاتوس کا یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ سزا دیے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور اس کی قیمت بھی اتنی ہی بھاری ہوگی۔ اسے میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی نہیں بھولے گا۔ یہ سن کر ماری مسکرانے لگتی ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ مرکزی خیمے میں گندوز کہہ رہا تھا کیا ایک صلیبی جنگ کا سامنا کرنے کی طاقت ہمارے پاس ہے عثمان؟ عثمان کہتا ہے اس خطرے کا سامنا ہم کریں گے بھائی جان، تاکہ کل وہ ہماری نسلوں کے سامنے نہ کھڑے ہو سکیں، مگر ان کا ہدف پادری گریگور یا صلیب نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس خطے سے مٹانا ہے تاکہ ہم اس خطے کو اپنا وطن نہ بنا سکیں۔ پھر عثمان کہتا ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ تلوار سے حاصل نہ کیے جا سکنے والے قلعوں اور گاؤں کو پادری گریگور کے ذریعے اندر سے فتح کر لیا جائے۔ پھر وہ گورنر یہاں آئیں گے اور گھٹنے ٹیک کر ہم سے بھیک مانگیں گے۔ وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے کلیجے ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ بالا کہتی ہے حضور ایسا کرنے کے لیے پادری گریگور کو سوگت جانے دیں۔ یہ سن کر عثمان رضامند ہو جاتا ہے۔ پھر بالا کہتی ہے حضور ہم قالینوں کے لیے ملنگ خاتون کے ساتھ سوگت جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے بالکل خواتین، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر بالا اور ملن باہر نکل جاتی ہیں۔ دوسری جانب بلیجک قلعے میں اوگاتوس کہہ رہا تھا حقیقت جاننے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، تم سوگت کے چرچ میں موجود اس بوڑھے یون کو تلاش کرو اور اس سے گریگور کے بارے میں تمام حقائق معلوم کرو، اور اس کے علاوہ بیتینیا کے تمام گورنروں کو پیغام بھیجو۔ میں کل ان سب کا قلعے میں انتظار کروں گا، کوسس کو بھی اطلاع دے دینا۔ یہ سن کر کمانڈر باہر نکل جاتا ہے۔ ہرمنکایا قلعے میں کوسس اور ماری آپس میں تلوار بازی کی پریکٹس کر رہے تھے۔ اتنے میں کوسس کا کمانڈر آ کر کہتا ہے بلیجک قلعے سے خبر آئی ہے حضور، گورنر اوگاتوس نے تمام گورنروں کو اپنے قلعے میں بلوایا ہے۔ کوسس کہتا ہے کیونکہ اس نے پادری گریگور کو حاصل کر لیا ہے اس لیے وہ سب کے سامنے اپنی طاقت کا نظارہ کرانا چاہتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے ایسا نہیں ہے حضور، دوسری خبر بالکل مختلف ہے۔ بلیجک قلعے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ پادری گریگور نے اپنی مرضی سے عثمان کے پاس پناہ حاصل کر لی ہے۔ یہ سن کر کوسس کافی حیران ہوتا ہے اور پھر کہہ مار کر ہنسنے لگتا ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے اب مجھے اوگاتوس کی دعوت اچھی لگ رہی ہے، جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، لیکن پہلے عثمان سے ملنا ضروری ہے۔ ماری پوچھتی ہے کیا آپ عثمان سے پادری گریگور طلب کریں گے؟ کوسس کہتا ہے ہاں بالکل، مگر اس بار ہم اپنے شہنشاہ کی خواہش بھی سامنے رکھیں گے۔ دوسری طرف بالا خاتون اور ملن خاتون سپاہیوں کی حفاظت میں سوگت کی طرف روانہ ہو گئی تھیں۔ اسی دوران کاتالونیا والے چھپ کر انہیں دیکھنے لگتے ہیں اور حملے کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔
کائی قبیلے میں عثمان سپاہیوں کے ٹریننگ ایریا میں موجود تھا اور تیر کمانی کر رہا تھا۔ اتنے میں کوسس کہتا ہے، عثمان صاحب کیا میں بھی اس تیر کمان کا تجربہ حاصل کر سکتا ہوں؟ تو عثمان تیر کمان اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس طرح کوسس کا تیر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے اور عثمان مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری جانب کاتالونیا والے خواتین کے قافلے پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح بالا خاتون زخمی ہو کر گر جاتی ہے۔ پھر اسلمو اپنے آدمیوں کو کہتا ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ سن کر تمام کاتالونیا والے بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی دوران بالا آہستہ سے کہتی ہے، میرا بچہ۔ اتنے میں کچھ اور خواتین بھی آ جاتی ہیں اور بالا کو سہارا دینے لگتی ہیں۔ پھر بالا بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ملون زور سے کہتی ہے، سپاہیوں جلدی سے بالا کو لے کر قبیلے چلتے ہیں۔ کائی قبیلے میں عثمان بھی اپنی تیر کمانی کی مہارت دکھاتا ہے۔ پھر کوسس کہتا ہے، واضح ہوا کہ یہ مہارت آپ میں موجود ہے عثمان صاحب۔ عثمان کہتا ہے، میرے خیال میں آپ صرف تیر اندازی کی تربیت دیکھنے نہیں آئے ہوں گے کوسس۔ تو کوسس کہتا ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں عثمان صاحب۔ پادری گریگور جسے ہمارے شہنشاہ بہت شدت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے آپ نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہمارے شہنشاہ بہت غضبناک ہوں گے اور ان کا رد عمل بھی بہت سخت ہوگا۔ عثمان کہتا ہے، اچھا تو آپ کی پیشکش کیا ہے؟ کیا پادری گریگور کو آپ کے حوالے کر کے ساری پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا؟ کوسس کہتا ہے، ہاں بالکل، معاملے کو مزید بگڑنے سے پہلے درست کر لینا اب آپ کے ہاتھ میں ہے عثمان صاحب، ورنہ شہنشاہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عثمان غصے میں کہتا ہے، ہم آپ کے ساتھ اس خطے میں طویل عرصے سے رہ رہے ہیں، میرا خیال تھا کہ آپ ترکوں کو کچھ نہ کچھ جان چکے ہوں گے میخائیل کوسس۔ پادری گریگور نے اپنی مرضی سے ہمارے پاس پناہ حاصل کی ہے۔ آپ تو کیا، اگر شہنشاہ بذات خود بھی یہاں آ جائے تو بھی ہم سے کسی پناہ لینے والے کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ کو اسی طرح بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد عثمان لوہار داؤد کے ساتھ مل کر ایک تلوار بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اتنے میں بالا کی گھوڑی علاجہ قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان چونک جاتا ہے اور پھر گھوڑی کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا ہوا علاجہ؟ اتنے میں قبیلے کا ڈھول بجتا ہے۔ بالا کو زخمی حالت میں لے کر قافلہ قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ پھر عثمان سخت غصے میں کہتا ہے، کیا ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ گونجا کہتی ہے، حضور ان کے پیٹ پر چوٹ لگی ہے۔ اتنے میں سرجان بھی آ جاتی ہے اور بالا کو دیکھ کر کہتی ہے، اسے جلدی سے خیمے میں لے چلو۔ یہ سن کر عثمان بالا کو اٹھا کر خیمے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد سرجان بالا کا معائنہ کرنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے، شکر ہے بیٹا، زخم گہرا نہیں ہے۔ عثمان کہتا ہے، شکر ہے، لیکن بچہ کیسا ہے؟ تو سرجان پریشان ہو کر کہتی ہے، عثمان بیٹا تم باہر چلے جاؤ۔ اس کے بعد عثمان باہر آ جاتا ہے اور غصے میں پوچھتا ہے، کس نے کیا یہ؟ ملون کہتی ہے، کاتالونیا والوں نے حضور، ہم سوگت سے واپس آ رہے تھے، وہ گات لگا کر راستے میں بیٹھے تھے، ہم نے مقابلہ کیا لیکن انہوں نے بالا کو زخمی کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عثمان کو اس خطے سے مٹا دیں گے اور تم لوگوں پر اس زمین کو تنگ کر دیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے، گوگتو فوراً سپاہیوں کو ساتھ لے کر جاؤ، انہیں مٹی میں ملا کر رکھ دو اور خون میں لت پت کر دو۔ آج اس خطے میں بہنے والی تمام نہریں سرخ ہو کر بہیں گی۔ یہ سن کر گوگتو کو بران جانے لگتے ہیں تو عثمان کہتا ہے، گوگتو میرا انتقام ضرور لے کر آنا اور ان کی لاشیں میرے پاس لے کر آنا۔ گوگتو کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم حضور۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں اندر سے سرجان عثمان کو آواز دیتی ہے تو عثمان فوراً اندر چلا جاتا ہے۔ اسی دوران عثمان کے سپاہی کاتالونیا والوں سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بلاجے قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ روگاتوس کا کمانڈر تھیودر اندر داخل ہوتا ہے تو روگاتوس پوچھتا ہے، کیا تم نے یون کو تلاش کر لیا؟ تھیودر کہتا ہے، جی جناب، اور آپ کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ پادری گریگور میرا بھی اتنا ہی دوست ہے جتنا گورنر روگاتوس کا۔ آپ کی مرضی کے مطابق وہ پادری گریگور سے حقیقت معلوم کرے گا۔ یہ سن کر روگاتوس خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بہت اچھے۔